وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعا فيها طويلا برحمتك السلام علیکم. محمد علي الطاهرين. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا تھوڑا سا میں آتی ہوں اس چیز کی طرف کہ چلے ماہ رمضان کا ہم نے پروگرام بنانا ہے، تو ماہ رمضان میں آواز نہیں آ رہی ہے. زرین ابھی آواز آ رہی ہے؟ زرین میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے آنٹی. آ رہی. روشن آپا آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں اوکے 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 کیونکہ زرین کا آ رہی ہے. ہاں اوکے اوکے صحیح صحیح. تو ہم یوں سوچ رہے تھے، آپ سب مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں کچھ ہمارے جو تجوید کے قاعدے ہیں نا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی آج ہم پڑھیں گے میم ساکنہ، میم کا جو میم کے قانون ہے نا آج اس کو پڑھیں گے ہم، پھر نون کے قاعدے اور قانون آ جائیں گے، پھر کافی ایسی چیزیں ہیں جو وقف میں آتی ہیں اور کافی ایسی چیزیں ہماری پھر رہ جائیں گی تجوید میں. تو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم مسجد میں قرآن خوانی کرتے ہیں اور وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر قرآن خوانی سے پہلے ایک قانون روز ہم بتا دیں ماہ رمضان میں تجوید کا، ایک قانون بتا کے پھر ہم اپنی قرآن خوانی یا جو ترجمہ کرتے ہیں اس کو شروع کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 5 یا 10 منٹ زیادہ سے زیادہ. تو ٹھیک ہے نا، اس طرح سے ہمیں ایک قاعدہ بھی آ جائے گا، قانون. اوکے صحیح ہے، سب راضی ہیں؟ مینو آپا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو ہم زوم پہ لیں گے، میں تو آپ کو لوں گی واٹس ایپ پہ یا زوم پہ لوں گی انشاءاللہ ماہ رمضان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کہتی ہوں ماہ رمضان میں جس طرح سے ہماری تجوید کی کلاس ہماری ترجمے کی کلاس ہوتی ہے نا، تو میں سوچتی ہوں کہ ہر روز ہم تجوید کا ایک قاعدہ قانون بھی بتا دیں، کیونکہ ہم ہر روز پہلے ہم ایک جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، دعا پڑھنے کے بعد ایک علیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک تجوید کا قاعدہ بتائیں اور پھر ہم اپنا جو ترجمہ تفسیر جو بھی ہمارا ہو ہم کریں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہے نا، کیونکہ ماہ رمضان میں ہی ہماری تجوید کمپلیٹ ہو جائے، بہت زیادہ ابھی قانون رہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ایسے کرتے ہیں. اور جیسے مجھے جیسے ابھی مینو آپا ہے یا جو بھی جیسے طاہرہ بہن ہے ہمارے پاکستان سے ہیں، تو ہم ان کو زوم پہ لے سکتے ہیں. میں زوم کا بھی کر دوں گی. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم آتے ہیں آج ہم جو تجوید میں پڑھیں گے نا، آج ہم تجوید میں پڑھتے ہیں احکام میم ساکنہ، یعنی ہم آج پڑھتے ہیں اس میم کے احکام جو کہ ساکن ہے، میم ساکن. اوکے، جب ہم میم کے قاعدے اور قانون پڑھتے ہیں، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے کہ میم کے جو قاعدے اور قانون ہیں، میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں. ایک ہے ہمارے پاس ادغام، میں ابھی ادغام کو کرتی ہوں. دوسرا ہمارے پاس ہے اخفاء، اور تیسرا ہمارے پاس ہے اظہار. یہ ہمارے پاس میم کے قاعدے قانون ہے، ادغام، اخفاء، اظہار. آپ کی تجوید کا ایگزام ہوگا ماہ رمضان کی 20 تاریخ کے بعد. یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، ماہ رمضان کی 20 کے بعد تجوید کا آپ کا امتحان ہوگا. چلیں، ادغام، اخفاء اور اظہار یہ میم ساکنہ کے قاعدے قانون ہیں. کیونکہ کافی ایسی چیزیں جب ہم تجوید میں پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ہم تجوید میں اپلائی نہیں کرتے. ادغام میں کیا آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا زرین؟ میں بتاؤں؟ جی طاہرہ بہن. ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ملا دینا. بہت اچھا. ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں نا کہ 2 ایک جیسے لفظ، تو زلزلہ میں بھی ایک جیسے لفظ ہیں.
اس کو ہم کہتے ہیں ہم جنس، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہم جنس، اس کو ہم کہتے ہیں مضاعف، لیکن اس کو ادغام نہیں کہتے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ہم جنس لفظ جب ایک ہی ساتھ قرار پاتے ہیں تو ایک کو اٹھا کر دوسرے میں ڈال کر پھر اس پر تشدید لگانے کو ادغام کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح طاہرہ بہن، روشن آپا بالکل صحیح آپ کی بات بھی، کہ ادغام وہی دو لفظ ایک جیسے۔ اب ہم آتے ہیں میم ساکنہ کی طرف۔ میں نے کہا میم کے 3 قاعدے ہیں، ادغام، اخفاء، اظہار۔ ابھی ہم آتے ہیں ادغام کی طرف، کہ میم کا وہ قاعدہ جو کہ ادغام ہے۔ ادغام کہاں پر ہوتا ہے؟ ادغام کہاں پر ہوتا ہے؟ نمبر 1، جسے ہم سب کو پتا ہے کہ جب ایک میم ساکنہ ہو، ہم، اور اس کے بعد ایک اور میم آ جائے وہ متحرک ہو، اس میم کو ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ ہم اس طرح سے ہم محتدون لکھیں گے ہم اس طرح سے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو ہم پڑھیں گے ہم محتدون، ہم اس کو ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی میم کو تشدید لگا کے پڑھیں گے، ہم محتدون، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں قاعدہ ادغام، اس کو کہیں گے قاعدہ ادغام۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اور ہے، جیسے ہے کم ساکن ہے میم، اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور کم من، ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح سے؟ اس کو ہم پڑھیں گے، لکھیں گے ہم ایسے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کم من، بہت اچھا، ادغام کر کے پڑھیں گے، صحیح؟ تو جب بھی میم ساکنہ کے بعد ایک اور میم آ جائے جو کہ متحرک ہو، جو کہ زیر زبر پیش رکھتا ہو، تو اس میم کو ہم ادغام کریں گے اور اس کو تشدید دے کر ہم پڑھیں گے۔ ان دو میم کو ملا کر ایک بنا کر ہم تشدید دے کر پڑھیں گے، جیسے کم من ہے تو کم من کر دیں گے، جیسے ہم محتدون ہے تو ہم محتدون کر دیں گے، صحیح؟ یہ ہو گیا ہمارا ادغام۔ اب میں کچھ لفظ لکھتی ہوں اور ایک ایک لفظ میں سب کو دوں گی، اب سب جو ہے وہ ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ جو ہے وہ سب پڑھیں گے، میں لکھوں گی اور ایک ایک کو میں بولتی جاؤں گی، آپ سب پڑھتے جائیں گے۔ ادغام کرنا ہے یہاں پر، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ادغام نہ بھی ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ ادغام ہو بھی جائے، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جیسے میں لکھتی ہوں ہم منہا، اب میں بولوں گی، آپ میں سے بتائیں گے، سب سے پہلے سعیدہ آپا، ہم منہا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم منہا، بہت اچھا، ہم منہا کر دیں گے، اس کو ایسے پڑھیں گے، بہت زبردست۔ ابھی ہم آتے ہیں مینو آپا، میں لکھتی ہوں مثل ہم، پھر اس کے بعد لکھوں گی معہم، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مثلہم، પછી میم پر تشدید معہم، ہاں، کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا پڑھ کے دکھائیں گے مینو آپا؟ مثلہم معہم، بہت اچھا، مثلہم معہم۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں کنتم مؤمنین، میں لکھتی ہوں، اس کو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ کنتم مؤمنین، اوکے، اس کو پڑھیں گے انجم، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جی، کنتم مؤمنین، ہاں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کنتم، پھر مین کے اوپر وہ لگا، زبردست، ساتھ میں پڑھیں گے کنتم مؤمنین، بہت بیسٹ، تم مؤمنین ہو جائے گا،
صحیح، بہت اچھا، کنتم مؤمنین. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے عظمت آپا. اس کے بعد آپ یہ میں مٹا دوں، اوپر مٹا دی جاؤں کیونکہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. میں ابھی بہت اچھی ہو گئی ہوں، سدھر گئی ہوں. تھینک یو. چلے اس کے بعد والا آتے ہیں بینہم موبقاً. عظمت آپا اس کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بینہم بینہم موبقاً. یہ مو والا قاعدہ بھی آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک دفعہ، کہ واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ لین. موبقاً. چلے اس کو کیسے؟ تو ہم یہاں دو میم کا ادغام کریں گے اور میم زبر کے اندر تشدید ڈال دیں گے. ہاں بینہم موبقا. بہت اچھا. بینہم موبقاً. زبردست ہے کیا. چلے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایلیزا. ایلیزا اس کے بعد آپ پڑھیں گے کم، جیسے ابھی میں نے کیا تھا کم من. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ایلیزا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آنٹی. جی. وہ یہ تو اس میں وہ تشدید ڈالیے کم کم مین ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں کم کم مین من. ایسے ہاں لکھے بالکل صحیح، بالکل صحیح. کم کم مین. کم من. بہت اچھا، بہت بہت اچھا. کم من. صحیح. اچھا آمنہ آپا اس کے بعد آپ پڑھو گے ربہم مشفقون. مشفقون. ربہم مشفقون. ربہم مشفقون. کیسے پڑھیں گے آمنہ آپا؟ ربہم مشفقون. بہت اچھا. ربہم تشدید دے کر پڑھیں گے مشفقون. بہت اچھا. چلے اس کے بعد آتے ہیں ان کے آمنہ آپا کے بعد زرین. اس کو آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ چلے زرین یہ پڑھنا ہے آپ کو. جاءہم. روشن آپا میں نے ابھی آپ کو نہیں بولا نا. ابھی آتی ہوں آپ کے پاس. جاءہم موسیٰ. جاءہم موسیٰ. بہت زبردست. جاءہم یہاں تشدید دے کر پڑھیں گے موسیٰ. بہت اچھا. چلے پھر آتے ہیں ہم کون رہ گیا ہے؟ سعیدہ آپا کا بھی ہو گیا. طاہرہ بہن آپ بھی رہتے ہو نا؟ جی اچھا. ابھی ہم آتے ہیں روشن آپا آتی کم منہا. روشن آپا ہاں بہت اچھا. آتی کم منہا. آتی کم منہا یہاں تشدید دے دیں گے. صحیح. زرین کا بھی ہو گیا نا. ہاں تو طاہرہ بہن ابھی آپ کے پاس آتی ہوں. جی. فہم مقمحون. مقمحون. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فہم مقمحون. ہاں بہت اچھا. فہم مقمحون. میم پہ تشدید آ جائے گی. بہت اچھا. کوئی رہ نہیں گیا نا آج؟ تنویر آپا، مریم، یہ سب نظر نہیں آ رہے.
اچھا آپ نے ٹائم اچانک چینج کر دیا؟ جی آج آپ نے ٹائم اچانک چینج کر دیا تو اتفاق سے میں نے کھولا اچھا تو میں نے ٹائم دیکھا، تھوڑا ورنہ تو سا پتہ ہی نہیں چلتا، میں 5:30 بجے کھولتی. اوہ سوری، میں ہوں نا آپ کو کیا بتاؤں آج کل میری حالت ماہ رمضان کے بعد صحیح ہو بزی، اتنے وہ کام شروع ہو گئے نا تھوڑا سا، تو ماشاء اللہ ظاہر ہے یہ مہینہ ہی برکتوں ہاں والا ہے. بالکل سچ ہے. بس مجلس سے مجلس ماشاء اللہ پھر مسجد. چلیے اچھا اب ہم آتے ہیں اخفاء کی طرف. انشاءاللہ اب جو ہے نا میں طاہرہ بہن ابھی رات کو ہی میسج کر دوں گی، ٹھیک ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں اخفاء کی طرف. اخفاء میں کیا ہوتا ہے؟ اخفاء میں میم ساکن کے بعد میم کے بعد ایک با آتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اس میم کو خفا کر دیتے ہیں، یعنی چھپا دیتے ہیں، اخفاء کر دیتے ہیں، اس کو ہم اخفاء کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں میم کو. اور جب ہم اس کو چھپاتے ہیں نا تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا غنہ بھی کرتے ہیں، یعنی وہی ناک سے ادا ہوتا ہے تھوڑا سا. اور تھوڑا سا اس کے بعد جو با ہوتی ہے نا اس کو ہم تشدید کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو اس کو ابھی دیکھیے، ابھی آپ نے دیکھا نہیں، جیسے 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 ہے فار ایگزامپل میرے پاس ربہم، بعد ربہم، ہم 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 بعد ہو گیا نا. آپ نے دیکھا یہاں پر اخفاء ہوتا ہے، یہاں میم کو ہم خفا کر دیتے ہیں. یا فار ایگزامپل میرے پاس ہے کہ ربہم بہی یا بہم. آپ دیکھو اس کو کیسے پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، ربہم ہم بہی. یہاں پر ہم نے اس کو اخفاء کر دیا میم کو، اور تھوڑا سا تشدید کا لک وہ دیتا ہے، اور پھر یہاں پر غنہ بھی ہو رہا ہے. تو یہاں پر پھر آپ کو پڑھنا ہے ربہم بہی. اوکے، ایک یہ قاعدہ ہے اخفاء کا. چلے میں ایک ایک لفظ لکھتی ہوں، آپ پڑھتے جائیں گے. ہاں پھر ہم اس کو اس اخفاء کو، یہ والا اخفاء ہوگا. اور اظہار کو آپ نوٹ کریے گا کہ ادغام اور اخفاء کے بعد جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہاں پر میم اظہار ہوگا، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. باقی جتنے بھی ہوں گے یعنی وہی میم با، اور وہی جو ہم نے کہا تھا ادغام اور اخفاء کے بعد جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہاں اظہار ہوگا. میں لکھتی جاتی ہوں، آپ ایک ایک پڑھتے جائیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے. میں شروع کرتی ہوں. عظمت آپا. اچھی اولی ہوئی نا میم کے بعد واو ہوئی تو میو تھے جے، یہ کس میں آتا ہے جو میم کے بعد واو ہو تو ہاں میو تھے جے نا، وہ گرامر کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ وہ انتمو تم جیسے امانا فی الحال نہیں ہے ابھی، نہیں آئے گا. ہاں ایک ہوتا ہے نون ساکنہ کا قاعدہ ہوتا ہے نا، جیسے من، یہ نون ساکنہ کے بعد اگر با آتی ہے تو اس کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں. من بعد نہیں کہیں گے، مم بعد کہیں گے. یہ بعد میں انشاءاللہ جب نون ساکنہ کے قاعدے پڑھیں گے نا تب ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. عظمت آپا. انتم بہی. انتم بہی. ہاں یہاں پر بھی نون چھپا دیں گے اور با کو تلفظ کریں گے، ایسا آپ نے کہا. انتم بہی، ہاں میم اخفا ہو جائے گا. بہت اچھا. انتم بہی، تم تھوڑا سا کھینچیں گے، تم بہی بالکل صحیح. انتم بہی. تم بہی، ہاں بہت اچھا ماشاءاللہ. چلیں علیکم بے وکیل. بے وکیل. روشن آپا. پھر سے کریں گے.
بہت اچھا بہت اچھا. چلے اس کے بعد ہے مینو آپا. کلبہم ان لوگوں کا کتا صحابہ کہف کا. کلبہم باستن. مینو آپا کلبہم باسط. بہت اچھا. کلبہم باسط. تھوڑا سا غنہ کریں گے نا تو بہت پیارا لگے گا. کلبہم باسط. کلبہم باسط. ہاں. آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ کو غنہ کے احکام بتائے تھے کہ اب ناک کو اگر آپ پکڑو گے تو اس میں سے آپ کو وائبریشن فیل ہو. تو یہاں سارے میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے ناک اپنی پکڑ پکڑ کے آپ کو بتایا تھا. ابھی تو بھولنا نہیں چاہیے. چلے انجو اس کو آپ پڑھیں گے. یعتصم باللہ. جی. یعتصم باللہ. یعتصم باللہ. بہت اچھا. چلے پھر ہم آتے ہیں انجم کے بعد ایلیزا اس کو آپ پڑھیں گے. تأتی. یہ تو وہ قیامت کی ہے نا. تأتیہم وہ قیامت آئے گی بغتتاً اچانک. بغتتاً. ایلیزا اس کو آپ پڑھیں گے. تأتیہم بغتۃ. بہت اچھا. تأتیہم بغتتاً. بہت اچھا. چلے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں زرین آپ اس کو پڑھو گے. ہم بارزون. ہم بارزون. بہت اچھا. چلے سعیدہ آپا. چلے جی ابھی یہ آپ پڑھیں گے. نجینا ہم. اللہ میں کتنا برا لکھ رہی ہوں. ہو گیا. نجیناہم بسحر. اللہ بسحر. جی سعیدہ آپا. نجیناہم بالسحر. سحر کیسے پڑھیں گے ہاں کو. نجیناہم بالسحر. سحر. ہاں بہت اچھا. سحر. بہت اچھا. چلے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آمینہ آپا. انہم. مینو آپا آپ کا ہو گیا. ہاں ہو گیا. ہو گیا. انہم بادون. آمینہ آپا. جی آنٹی. جی انہم کیسے سوچ. بادون. بعدون. ہاں بادون. بعدون. انہم بعدون. بہت اچھا. کوئی رہ تو نہیں گیا نا. کوئی رہ گیا ہے. طاہرہ بن آپ کا ہو گیا. ایلیزا سب کا ہو گیا نا. چلے یہاں پر یہ کافی ہے مجھے لگتا ہے. یہ ہمارا ہو گیا میم ساکنہ کے. آج ہم نے احکام پڑھے اور میم ساکنہ کے جو ہمارے پاس احکام ہے وہ ہے ادغام اخفاء اور اظہار. جو لفظ میم ساکنہ کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا. میم ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا. اور میم ساکنہ کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں عربک کے اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہاں پر اظہار ہوگا. صحیح. تو الحمدللہ ہم نے
कर लिया इंशाल्लाह। ये लाइन वापस रिपीट कर दे, जी लास्ट ये आपने कही। फिर से करती हूँ। मीम साकिना के बाद, मीम साकिना के 3 कायदे हैं, एक इदगाम, इख्फा और इजहार। मीम साकिना के बाद अगर मीम आ जाए मुतहर्रिक तो वहाँ इदगाम होगा। मीम साकिना के बाद अगर बा आ जाए मुतहर्रिक, वही बा आ जाए तो वहाँ इख्फा होगा। मीम साकिना के बाद बा और मीम के अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, अगर वो आ जाएंगे तो वहाँ पर इजहार होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, अभी मेरे पास एक लफ्ज है थैंक यू। वेलकम। फहुम गाफिलून, यहाँ पर इजहार होगा, इदगाम होगा या इख्फा होगा। फहुम गाफिलून, इजहार होगा, जबरदस्त। फहुम गाफिलून, साफ साफ। फिर आते हैं हम लकुम, लकुम फीहा, यहाँ इदगाम होगा या इजहार? इजहार होगा। लकुम साफ साफ, कुम, लकुम फीहा, लहुम गाफिलून। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी जितने भी अल्फाज होंगे वहाँ हम इजहार करेंगे, ठीक है ना। फिर एक आखिरी लफ्ज लिखती हूँ ताकि, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होता है तो हमारे लिए अनफुसहुम ये क्लियर हो जाए। अनफुसहुम व, इसको कैसे पढ़ेंगे? अनफुसहुम व, हाँ हम बहुत अच्छा। अनफुसहुम व, सिंपल। व अमवालुहुम व औलादुहुम, जो भी फिर इसमें के बाद आ जाए। लेकिन यहाँ इजहार, इदगाम, इख्फा क्या होगा? इजहार होगा। तो हमें पता चल गया कि बाकी जितने भी अल्फाज हैं, मीम मुतहर्रिक, बाय मुतहर्रिक के अलावा जितने भी अल्फाज होंगे वहाँ पर इजहार होगा। तो आज के लिए मीम साकिन के जो हमारे पास कायदे कानून है वो हो गए। नेक्स्ट टाइम आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हम नूने साकिन के, हम नेक्स्ट टाइम जो शुरू करेंगे वो नूने साकिन के कायदे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाले इतने मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी लिखते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ। ऐसे रब्बन है ना, रब्बन है, तनवीन है, रब्बन है, फिर उसके बाद अल आ गया, अल नाइलुन फॉर एग्जांपल। तो रब्बनिल, यहाँ पर आप देखते हो एक छोटा नून होता है और नून को ज़ेर होती है ना। समझ में नहीं आता ये कौन सा कायदा कानून होता है। ये जो नून साकिना के कायदे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टाइम इसको हम करेंगे। और फिर आखिर में मुझे आप याद दिलाइएगा कि 10 मिनट हम सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, सही। फिर हमने अपने मरहूमीन को, 14 मासूमीन को हदिया करेंगे। आज यहाँ तक के लिए काफ़ी हम एक साथ बात पढ़े, फिर हम शुरू करते हैं। चेक होगा।